بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلاگ نمبر 12، 12واں ویلاگ اور صفحہ ہے 15۔ ناظرین، فکری و نظریاتی رفتوں تک پہنچانے والی قائد اہل سنت کی 3 اہم تصانیف کا مجموعہ انوار مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سنی مذہب حق ہے، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ۔ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے؟ حسن انتخاب ہیں جناب عبد الجبار سلفی، اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے کہ قاضی صاحب کی کتابوں کو دنیا تک لائیں، سامنے لائیں، اور ہم بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے دنیا تک پہنچانے میں۔ تحریک خدام اہل سنت والجماعت کی یہ بانی ہے جناب قاضی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی خلفاء الراشدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ویلاگ نمبر 12۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ سختیاں کرتا ہوں دل پر غیر سے غافل ہوں میں، ہائے کیا اچھی کہی ظالم ہوں میں، جاہل ہوں میں جبھی تک تھا تیری جلوہ پیرائی نہ تھی، جو نمود حق سے مٹ جاتا ہے وہ باطل ہوں میں۔ علم کے دریا سے نکلے غوطہ زن گہر بدست، علم کے دریا سے نکلے غوطہ زن گہر بدست، وائے محرومی خزف چین لب ساحل ہوں میں، وائے محرومی خزف چین لب ساحل ہوں میں۔ ہے میری ذلت ہی کچھ میری شرافت کی دلیل، ہے میری ذلت ہی کچھ میری شرافت کی دلیل، جس کی غفلت کو ملک روتے ہیں وہ غافل ہوں میں۔ ویلاگ نمبر 12۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی یادگار میں، یہ پیج نمبر 15 ہے، 15 نمبر پیج۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی یادگار میں ماہانہ الخیر ملتان سے جاری ہوا ہے۔ اس کی شمارہ فروری 1984 میں کتاب خارجی فتنہ حصہ اول پر جو تبصرہ شائع ہوا ہے وہ یہ تحریر فرماتے ہیں، کتاب میں مرکزی بحث اہل سنت والجماعت کے اس موقف کو مدلل و مبرہن کرنے پر کی گئی ہے۔ نمبر 1، حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت معاویہ رضی اللہ کا اختلاف حق و باطل کا اختلاف نہیں بلکہ ثواب و خطا کا ہے، اور اجتہادی خطا حق کے دائرہ میں ہی ہوتی ہے، نہ کہ اس سے خارج مورودی اب یہ مودودی صاحب لکھا ہے یا مورودی لکھا ہے، بات سامنے نہیں آ رہی، سامنے کلیئر لفظ نہیں آ رہا۔ مورودی صاحب جنگ صفین میں، مودودی صاحب غالباً ہوگا، مودودی صاحب جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ کو حقیقتاً باطل پر سمجھتے ہیں، اور سندیلوی صاحب اور عباسی صاحب حضرت معاویہ کی اجتہادی خطا کے بھی قائل نہیں ہیں، لیکن اہل حق اس افراط و تفریط کے خلاف اعتدال پر قائم ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس موضوع پر قاضی صاحب نے قلم اٹھایا ہے وہ جمہور اہل سنت کا مختار اور رجع موقف ہے، اس لیے مصنف نے عقلی اور نقلی دلائل اور اسلاف کی غیر مبہم عبارات و تصریحات کا کافی ذخیرہ اس سلسلے میں پیش کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قاضی صاحب موصوف نے اہل سنت کی صحیح ترجمانی فرمائی ہے، مگر مولانا سندیلوی کے نظریات پر تنقید کرتے ہوئے کچھ ایسے جملے ان کے قلم سے نکل گئے ہیں جو ان کے مقام سے کم تر اور مولانا سندیلوی پر جارحانہ تنقید کے زمرے میں
آتے ہیں، اور بھی اس کی تحریر ہے جو انہوں نے نہیں لکھی، یہ بتا دیا ہے کہ تحریر آگے مزید ہے۔ ناظرین وی لاگ یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں، نیکسٹ وی لاگ نمبر 13 کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ یہ تھا وی لاگ نمبر 12۔ ناظرین اس کتاب کو ہاؤ بہو جو کچھ اس میں لکھا ہے اپنی طرف سے کوئی ہم ایکسٹینڈ پلس مائنس یا زیر زبر نہیں لگا رہے، پوری کی پوری کتاب آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور امید ہے لکھنے والے نے بھی حضرت صاحب کی ایک ایک بات میں کمی بیشی نہیں کی ہوگی، صحیح سے لکھا ہوگا۔ ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا، ایسی مشکل بھی ہے ایک دن بدل جائے گا، ایسی مشکل بھی ایک دن بدل جائے گا، وقت ایسا بھی ایک دن بدل جائے گا، وقت کی ناز پر ہاتھ رکھے رہو اور دعاؤں کو بھی ساتھ رکھے رہو، اپنے بچوں میں تعلیم میں پیدا کرو اور قابو میں جذبات رکھے رہو، رب کی رحمت پہ ہر پل بھروسہ رکھو، لڑکھڑایا قدم بھی سنبھل جائے گا، ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا۔